نکلے کا تیل، کھدائی کرتے رہنا ہے. جو 6-7 مہینے کا جو ڈیوریشن تھا اس میں نا امیدی نہیں ہوئی کہ یار یہ پیسے پتہ نہیں آنے بھی ہیں کہ نہیں آنے. آپ نے میکسیمم اور منیمم دونوں بتائیں کتنے پیسے کمائے؟ تقریباً 3 سال کے ٹائم پیریڈ میں ابھی کوئی ایسا ٹائم نہیں آیا میرے پر کہ تھوڑا سا وہ جو ہوتا ہے نا ڈاؤن فال آ جائے آپ پہ، وہ ایسا ٹائم نہیں آیا. فری لانسنگ میں میری اپنی میں ذات کی بات کروں کہ میرے ساتھ پرسنلی ایسا نہیں ہوا. کیسے ذہن میں آیا اور کیوں آیا کہ بھئی مجھے اب اپنا سیٹ اپ بنانا ہے؟ ایوریج پوسٹ کا ریٹ ہوتا ہے کیونکہ جو ایوریج پوسٹ اگر کر لینا اگر پیور بلاگ پہ جس پہ ہم لگاتے ہیں جس کی ٹریفک 5K پلس ہی ہو، تقریباً $50 to $60 کے اراؤنڈ ہمیں گیسٹ پوسٹ مل جاتی ہے. اب بتائیے گا یہ جو آپ نے فیشن کی بات کی، فیشن میں اور کیا ہائیسٹ ریٹ رہتا ہے، کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے، کتنی ٹریفک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھئی نہیں 1000 ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کون سا ٹول یوز کرتے ہیں؟ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ سولوشن کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں اشفاق مشتاق. میں آپ کے لیے آج پھر ایک انتہائی زبردست قسم کی انفارمیشن، ایک سٹوری، اور یہ سٹوری کے ڈبل افیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے. یعنی کہ آج ایک فری لانسر کو بھی آپ دیکھیں گے اور فری لانسر کے ساتھ ساتھ ایک ایجنسی آنر کو بھی آپ دیکھیں گے کہ جن کو ایک سکل کو اپنا کے سیکھا، کامیابی حاصل کی، پیسے کمائے اور پھر ایجنسی کی فارمیشن کی. اور یہ جو ٹرانزیشن ہے، سکل کون سی تھی، کتنا پیسہ کمایا، کب لگا ایجنسی بنانی چاہیے، کیسے بنائی، کتنا خرچہ ہے اور ایجنسی میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں، اور یہ ایجنسی کیسے پیسے کماتی ہے اور کتنے کماتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ سب کے لیے بہت مفید ہونے والی ہیں کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ اگر فری لانسنگ کی اس سکل کو جوائن کرتے ہیں تو اس میں کتنا اسکوپ ہے، اور اگر اسی سکل کو آپ براڈن کر لیں، اس کو ایجنسی کی فارمیشن میں بنا لیں تو اس میں کتنا اسکوپ ہے. بات کرتے ہیں یقین کے ساتھ، اور یقین کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ کیا کیا تھا انہوں نے ایسا اور کیسے یہ کامیابی کا ان کا سفر رہا، ہمارے لیے سیکھنے کو کیا ہے. کمپلیٹ دیکھیے گا. کوئی کویشچن ہوتا ہے کامنٹ ضرور آپ نے کرنا ہے تاکہ میں ان کویشچنس کے آنسر ان سے لے سکوں اور آپ سے شیئر کر سکوں. اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ان کی ایجنسی کا وزٹ کرنے میں، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی ایجنسی بھی دکھائی جائے، تو آپ کی فرمائش پہ، آپ کی ڈیمانڈ پہ، جو کہ کامنٹ میں آپ بتائیں گے، تو میں ان کی جو ہے ایجنسی کا بھی وزٹ کروں گا اور آپ کے لیے وہاں پہ بھی شوٹ کروں گا. ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں یقین کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یقین کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یقین آپ کی جو سکسیس سٹوری ہے یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، اور ڈفرینٹ میں نے جیسے کہ ذکر کیا کہ میں آپ کی ایک فری لانسنگ کو پہلے لے کے چلوں گا اور اس کے بعد میں آپ کی جو ایجنسی ہے اس کو کور کروں گا. اور ایجنسی والا جو اسپیکٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے، اس کو بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ اس میں آپ کے ایس سی او سے ریلیٹڈ بھی کویشچنز میں آپ سے کروں گا، ان سے کروں گا، اور آپ کو پتہ چلے گا وہ نشیز کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، وہ اسکوپ کے حوالے سے ہو سکتا ہے. تو بہت سارے آپ کے ایس سی او کے کویشچنز بھی ان سے ہی ہم انشاءاللہ کور کریں گے، کیونکہ کام ان کا کچھ اسی سے ملتا جلتا ہے. یقین سب سے پہلے اپنے بارے میں بتائیے، فری لانسنگ سے پہلے آپ کیا کرتے تھے، کیا آپ کا ماضی تھا، اور یہ ٹرانزیشن کی اسکل میں کیسے ہوئی آپ کی؟ ٹھیک ہے، اگر میں اپنی ساری سٹوری سنانا چاہوں تو ٹائم تو کافی لگ جائے گا، شارٹ سے سنا دیتا ہوں. سیکنڈ ایئر میں نے کمپلیٹ کی. سیکنڈ ایئر کمپلیٹ کرنے کے بعد اعظم مارکیٹ میں ہماری کپڑوں کی شاپ تھی، اس میں ایز اے سیلس مین میں چلا گیا. شاپ اپنی تھی، سیلس مین کی کمی تھی تو میں چلا گیا. خیر کچھ ٹائم اسپینڈ کیا ہے اعظم مارکیٹ میں. تقریباً 2 سال ویسٹ کرنے کے بعد 45 سے 50 لاکھ کا ہمیں لاس ہوا. اور اس لاس سے ہم نے، خیر مارکیٹنگ تھی، ایک اسکل تھی، ڈیل کرنا سیکھا ہم نے لوگوں کو کہ میلز کو فیمیلز کو آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے. اس کے بعد 2 دن کے لیے میں نے فوڈ پانڈا بھی چلائی ہے، جو آج کل رائڈر چلاتے ہیں. 3 سے 4 دن کے لیے میں نے انڈرائیو بھی چلائی ہوئی ہے، صرف اس کام سے شروع کرنے سے پہلے کی بات ہے. تو اس کے بعد خیر ایک مائنڈ میں تھا کہ کچھ نہ کچھ یونیک کرنا ہے. کچھ میرے کزنس بھی ہیں جو فری لانسنگ تو نہیں کرتے. خیر یہ فری لانسنگ پہ آنے والے ہیں آپ. اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کاروبار میں تو نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے، تو فوڈ پانڈا کیا تو وہ آپ کا کریئر کیوں نہیں بنا؟ 2 دن کیوں رہا؟ فوڈ پانڈا کی رائڈنگ آپ نے رائڈر بنے تو وہ کچھ دن پہ کیوں محدود تھی؟ یہ کریئر آگے کیوں نہیں چلا؟ اس میں مین ریزن یہ تھی کہ فوڈ جب کوئی بھی آرڈر کرتا ہے
فار ایگزامپل وہ راستے میں کینسل کر دیتا آرڈر, تو اس کے جو پیسے تھے وہ ہمیں پڑ جاتے تھے, ٹھیک ہے, پھر ہم بھی سائڈ پہ کھڑے ہو کے اس کو انجوائے کر کے کھا لیتے تھے. تو پیسے تو آپ کے پڑ گئے, ہمیں پڑ جاتے تھے. تو اگر ہمارا دل نہیں بھی کرتا تھا سم ٹائم کھانے کو, تو مجبوری میں بھی کھانا بھی پڑتا تھا. اگر آپشن ہوتی ہے اس میں کہ آپ واپس جائیں, جس شاپ سے آپ نے لیا اس کو دوبارہ سے وہ کلوز کروائیں, وہ تو کافی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. اتنی دیر میں بندہ 2 سے 3 آرڈر اور کلوز کر لیتا ہے. تو اس میں کچھ خاص ارننگ نہیں تھی, مطلب یہ 2 دن میں ہی آپ کو پتہ چل گیا. لیکن وہاں پہ لوگ بہت اچھا کما رہے ہیں. میرا فوڈ پانڈا کا پرو اکاؤنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نے تھوڑا سا نا گریڈی بندہ ہوں, میں نالج لینا چاہتا ہوں, آپ سے بھی لوں گا. یہ میری جو آڈینس ہے میں ان سے بھی نالج گریب کرتا ہوں, اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں ان سے کیسے سیکھ لیتا ہوں. میں ان سے بات چیت کرتا رہتا ہوں نا رائڈرس کے ساتھ. اگر میں نے کبھی ان ڈرائیو وغیرہ کوئی رائڈ بک کروائی ہے تو اس میں بھی میں گپ شپ لگاتا رہتا ہوں, تاکہ کوئی ماڈل کو سمجھوں, کچھ سائیکی کو سمجھوں, اور کچھ نہ کچھ اسٹیبلش کر سکوں. میں نے بہت سے رائڈرس سے جو گفتگو کی ہوئی ہے, جو فوڈ پانڈا کی ڈلیوری والے, دے آر ارننگ گڈ منی. وہ ہیپی ہیں, وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اچھے پیسے کما رہے ہیں. تو 2 دنوں میں تو میرے خیال سے کچھ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو پھر ان ڈرائیو پہ چلے گئے, تو ان ڈرائیو کو کیوں چھوڑا؟ ان ڈرائیو پہ بھی کچھ خاص سمے, مطلب جتنے میرے کہہ لیں کہ ایکسپینس تھا میرا, جتنا میں جو اپنے خواب تھے, سیدھی سی بات آپ کے کرتے تھے, ہاں وہ پورے جو خواب تھے وہ میں اس ان ڈرائیو یا فوڈ پانڈا یا کسی بھی جاب میں پورے نہیں کر سکتا تھا جو میری خواہشیں تھیں. اچھا, آج میں بھی ایک ریویل کروں, ایک سیکرٹ ریویل کرتا ہوں. سیکرٹ یہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں نے جو مجھ سے کنسلٹنسی مشورہ وغیرہ لینے آتے تھے, بھائی جاب نہیں ہے, فلاں مسئلہ ہے, کیا کروں, تو میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں کام کرنا, پیسے کمانا کون سا مشکل ہے. دیر آر لاٹس آف آپشنز رائٹ ناؤ. کہ اگر فوڈ پانڈا کی ڈلیوری کی بات کر لیں, بائکیا کی بات کر لیں, ان ڈرائیو, اوبر, کریم, یہ وہ صرف اگر آپ اس بائک ہے تو آپ یہاں پیسے کمانا شروع کر دیتے ہو, بھوکے نہیں مر جائیں گے. پیسے کم ہو سکتے ہیں, آپ کس سے کتنی رائڈز آپ کو ملتی ہیں. تو مجھے ایسی نا گاڑی الحمدللہ تھی اپنے پاس, آفس جایا کرتے تھے, تو مجھے ایسے لگا یار کہ میں ہر بندے کو جو ہے نا یہ والا مشورہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یار کیا اس میں واقعی پیسے بھی ہوں گے, کیونکہ میں نے جو اسیسمنٹ کی ہوئی تھی نا لوگوں سے بات چیت کر کے, اس کی بنا پر نا مجھے لگتا تھا یہ آئیڈیا اچھا ہے. تو میں نے کریم پہ رائڈ یہ جو ہے نا کی ہوئی ہے, اور میں نے 40 رائڈز لی ہوئی ہیں. یعنی کہ یہ ایسا نہیں کہ ایک دن گاڑی چلائی, 2 دن چلائی, میں نے ملٹیپل ڈیز میں کنزیکٹیو تھی, شاید کوئی ایک آدھی چھٹی کی ہو, تو آفس سے نکلتے وقت اس کو چلانا شروع کر دیا, اور میں نے کچھ آورس اس کو چلایا. میں نے 40 کے قریب رائڈس لی, اور اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنی میری کاسٹ تھی, میں نے بڑے ہی پریسائز طریقے سے کیلکولیشن کی ہوئی تھی کاسٹ کے, گاڑی کی کتنی کاسٹ ہوگی, انجن آئل, مینٹیننس, فیول میرا کتنا لگ رہا ہے. تو سارے نکالنے کے بعد میری جو پاس کیلکولیشن نکلی تھی وہ یہ تھی کہ جتنا میرا ایکسپینس ہوا نا اتنی ہی میری ارننگ بھی تھی. تو اسکوپ ہے تھا. اور جو لوگ بائک پہ بھی کر رہے ہیں, جیسے پھر ان کے انکم ہوتی ہے, انویسٹمنٹ ہے, ویسے ان کے پھر ارننگ بھی ہوتی ہے. تو کرنا چاہیں تو کر سکتے لیکن میں کہوں گا وہ کام کر لیں جو میں آپ کو فری میں سکھا رہا ہوں. SEO سیکھیے. SEO کا کورس یوٹیوب پہ بھی لگا ہوا ہے, اور فری میں بھی کروا رہا ہوں. آپ لوگوں کو کرنا چاہیں تو اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ معلومات لے سکتے ہیں. اویلیبل فری کورسز کی ڈیٹس وغیرہ, ایڈمیشن وغیرہ سب کچھ. تو بتائیے گا جی, اب ہو گئی یہ 2 ایکسپیرینسز آپ کے ختم. اب آپ کے 2 کزن کرتے تھے فری لانسنگ, اور اب آپ نے سوچا کہ مجھے بھی کرنی چاہیے فری لانسنگ. میں نے بتایا کہ وہ فری لانسنگ پہلے میرے مائنڈ میں تھا کہ شاید وہ فری لانسنگ کرتے ہیں, لیکن وہ بیسکلی فری لانسنگ نہیں, وہ پراپر ایک جاب تھی ان کی, جس میں وہ انجینئر تھے, اور 60-70 ہزار 80 ہزار ان کی ارننگ تھی پر منتھ, اس کے اراؤنڈ تھی. نہیں وہ کیسی جاب تھی پھر؟ انجینئر تھے, لیکن اس سے فری لانسنگ فری لانسنگ نہیں, وہ تھا کہ اس میں نہیں تھا. یعنی کہ آن لائن میرے مائنڈ میں تھا کہ شاید یہ فری لانسنگ ہی ہے, لیکن وہ پراپر ان کی ایک آن لائن جاب تھی. خیر اسے کرتے کرتے کچھ یوٹیوب پہ سرچ شروع کی, اس پہ کارٹون ٹائپ سے GBOB سے ریلیٹڈ کوئی ایک ویڈیو آئی, تو اس سے دیکھتے 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 سر شہزاد کی مجھے ویڈیو مل گئی جو ہمارے محسن ہیں. خیر وہ سر شہزاد کی ویڈیو دیکھی, ایک لیکچر دیکھا, دوسرا دیکھا, تیسرا دیکھا, مطلب دل نہیں بڑھا. دیکھتے 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 پوری تقریباً آئی تھنک 12 سے 13 لیکچر تھے, یہ 2023 کی بات ہے. تو خیر وہ لیکچرز وغیرہ دیکھے, کچھ انٹرسٹ بن گیا. اس کے بعد ایک دانکش کے نام سے ایک آپ جانتے ہوں جی جانتا ہوں, کرواتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا. خیر میں ان کے پاس بھی گیا, تو یہ میرے گھر کے ذرا پاس تھا, نیکسٹ سولوشن پال ٹاؤن میں, یہ میرے پاس تھا. تو بیسٹ آپشن میرے پاس یہ تھی کہ جوہر ٹاؤن میں جانے سے بہتر ہے کہ پہلے میں نیکسٹ اسٹیج کر لوں. اگر اس میں مجھے سکسیس ملے گی
تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں دان کا چلا جاؤں گا. خیر یہاں پہ آیا, انرول کیا ہم نے, کلاس میں جوائن کیا, تو فیس وغیرہ پے کی. پہلا دن تھا جو کلاس کی, ابھی آپ کو بات بتا رہا ہوں. پہلا دن تھا, ہم سر شہزاد کو دیکھ کے آئے تھے کہ سر شہزاد کو کہ سر شہزاد ہمیں لیکچر دیں گے. اب نیکسٹ ڈے آگے سر فرحان تھے, سر شہزاد کے چھوٹے بھائی فرحان بلال صاحب. تو خیر ایک دل میں خیال آتا ہے کہ اب ہم تو فیس پے کر کے ہیں سر شہزاد کی, تو آگے سے فرحان بلال صاحب ہمیں مل گئے. خیر مائنڈ میں کچھ عجیب سی باتیں چل رہی تھی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اب یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اسی بندے نے ہمیں بازو پکڑ کے چلانا ہے. یہاں پہ میں ایک ایڈیشن کرتا چلوں, جن لوگوں کو نہیں پتا تو یہ ان کی اسٹوری سنیے گا لازم, یہ ایک مزے کی بات ہے. لیکن یہ جو ہمارا کورس ہے GBOB کا, اس میں ایک انسٹرکٹر موجود نہیں ہے. ہر بندے کی جو خاص ٹاپکس ہیں جس میں ان کی ایکسپرٹیز ہیں, شہزاد صاحب کو ڈیفینیٹلی وائڈ ایریا کور کرتے ہیں, لیکن فرحان صاحب وہ خاص بندے ہیں جو اس پورے کورس کو مینلی کور کر رہے ہوتے ہیں. ان کی ایکسپرٹیز ہیں, ان کے ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹس ہیں جو ان کے فین ہیں, شاید ان کا کوئی اسٹوڈنٹ ہو جو فین نہ ہو. پھر اس میں عدنان صاحب بھی ہیں جو کہ آپ کو یہ فائبر اور یہ جو پلیٹ فارمس وغیرہ ہیں ان کے بارے میں سکھاتے ہیں, اور ان کا ہم کورس بھی ریکارڈ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے, تاکہ آپ لوگ جو اسکل ہمارے ہی پلیٹ فارم سے سیکھ رہے ہیں, ہمارے ادارے سے, ہمارے یوٹیوب چینل سے سیکھ رہے ہیں, اس کے لیے اب آپ کلائنٹ ہنٹنگ کرنا چاہیں, فریلانسنگ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکیں. اور کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے اس کا کورس بھی ہمارے چینل پہ لگا ہوا ہے, ضرور دیکھیے گا, کنٹینیو کیجیے گا. خیر وہ سر کو ہم نے دیکھا کہ فرسٹ ٹائم اب یہ کون سی پرسنالٹی ہے. خیر ماشاء اللہ بڑے خوبصورت ہیں, بڑے گڈ لکنگ ہیں سر ہمارے. تو مائنڈ میں عجیب سے خیال آتا ہے کہ اب پتہ نہیں یہ بندہ کون ہے. اب یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سر کے ہی بھائی ہیں. خیر فرسٹ لیکچر میں نہیں ہمیں پتا تھا. کرتے کرتے سر نے پہلا لیکچر دیا. اب شاید خیال تھا کہ جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ سر شہزاد دیں گے. نیکسٹ ڈے پھر سر فرحان آ گئے, لیکن جس طرح سر فرحان نے ہمیں سمجھایا نا, میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی ٹیچر سمجھا سکتا ہے. کالج میں بھی ہم پڑھے ہیں, اسکولس میں بھی ہم پڑھے ہیں, اکیڈمیز بھی جوائن کی ہم نے, لیکن اس طرح اسٹوڈنٹ کے لیول پہ جا کے اگر کوئی ٹیچر سمجھا سکتا ہے نا تو وہ صرف سر فرحان بلال صاحب ہیں. سرٹیفکیٹ دے دی انہوں نے. اسی لیے ایسا انسان کو نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی نہیں میں نے تو کورس کی فیس دی ہے, جیسے آپ سوچ رہے تھے کہ بھائی میں تو ان سے بات کرنی تھی تو ان کے لیے سیکھنے کے لیے میں نے فی پے کی ہے, لیکن مجھے سکھا کوئی ہو رہا ہے. تو آپ کو نالج چاہیے. اور مزے کی بات یہاں تک رکی نہیں. اب بھی میں نے بات کی کہ سر بازو پکڑیں گے ہمارا, اور ایسا پکڑا کہ آج میری ایجنسی بھی ہے الحمدللہ سے. تو خیر وہ کورس تھا 2 ماہ کا, 1 ماہ کی کلاس بھی تھی, انٹرنشپ تھی. انٹرنشپ کے درمیان میں اسائنمنٹ وغیرہ ہم نے کمپلیٹ کیے. اچھا سا سر نے ہمیں سمجھا دیا. خیر اب شاید لوگ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے مجھے پے کیا اور میں اس وجہ سے تعریف کروں, لیکن نہیں, ایسا نہیں, ہر کسی ایسا نہیں ہے. تو خیر ایک اسٹیپ چلتا رہا. اس کے بعد لاسٹ ڈے تھی جس دن ہمیں سرٹیفکیٹ ملا, ہم گھر چلے گئے. گھر جانے کے بعد سر نے تو خیر ہمیں بتا دیا تھا کہ آپ نے اس طرح کام کرنا ہے. اس وے میں ہم کام سٹارٹ کر دیا, لیکن گھر بیٹھ کے ہم سے کام نہیں ہوا. جب کام نہیں ہوا, ادھر سے آواز آ رہی ہے کہ آپ یہ فلاں سودا لے آؤ, یہ دہی لے آؤ, یہ دودھ لے آؤ, مطلب دھیان ہم کام پہ نہیں دے سکتے گھر پہ بیٹھ کے. خیر 2 سے 3 دن بعد سر سے ملا میں, سر فرحان سے, ان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, آپ میری ٹیم کو جوائن کریں. ٹیم ان کی جوائن کی. کرتے کرتے 6 ماہ گزر گئے. اس کے بعد سپورٹ میں آ گئے. مطلب کرتے 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 2 سال ایسے گزارے ہیں جیسے آنکھ بند کی اور کھولی اور 2 سال ہو گئے ہمارے. تو یہ تھی میری اسٹوری اس میں. اچھا, یقین ہماری سپورٹ ممبرس میں بھی رہے ہیں. سپورٹ ممبرس ہوئے کہ انہوں نے کورس کر لیا, کوالیفائی کیا اور کچھ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی. تو انہی اسٹوڈنٹس میں سے جو انٹرسٹڈ بھی ہوتے ہیں, جو کیپیبل بھی ہوتے ہیں, ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ان کا ہوتا ہے, اس کے بعد ان کو اپنی سپورٹ ممبرس میں بھی ہم موقع دیتے ہیں کہ وہ باقی کے جب نئے بیچز بن رہے ہیں ان میں سپورٹ فراہم کریں. تو جو بندہ واقعی کامیاب ہو جاتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تو انسٹرکٹر آپ کو, جو ٹرینر آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں, تو بعد میں جو آپ کی جو اسائنمنٹس وغیرہ ہیں, آپ کی جو مشکلات ہیں, وہ 1 بائی 1 آپ کو ہمارے سپورٹ ممبرس سے بھی رہنمائی ملتی ہے. اچھا, یہاں پہ ایک سوال میرا یہ بھی ہے, یہ تو آپ کا جرنی ہو گیا, فری کورس کرنے کے بعد کیوں لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ یہ پیڈ کورس کریں؟ ٹھیک ہے, دیکھیے کہ لوگوں کو, آپ لوگوں کو کہنا ہوتا ہے کہ یہ کوئی پکچر دیکھ لی, ہماری پوسٹ دیکھ لی یا ویڈیو دیکھ لی, تو آپ کو ہم اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں کہ کورس سٹارٹ ہو رہا ہے, تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ پیسے کمانا چاہ رہے ہیں. اگر اپنے کورسز سے پیسہ کمانا چاہیں نا, تو ہم کبھی بھی اپنی جو مین ارننگ کا جو سورس اگر ہے اس کو ہم یوٹیوب پہ نہیں ڈالیں.
لوگوں نے جو ایسا کام کرواتے ہیں وہ پھر بڑا سیکیور ہو کے چلتے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور بھی سوال ان سے میں کروں گا کہ کیا فرق ان کو محسوس ہوا, کیونکہ فری کورس دیکھ کے آئے تھے, تو اس میں انوکھا کیا ملا تھا ان کو پیڈ کورس میں؟ اچھا سر, اس میں ایسا ہے کہ کورس تو جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ یوٹیوب پہ بھی پڑھا ہوا ہے اور وہ فزیکل کلاس میں بھی ہوئی, ٹھیک ہے. اب فزیکل کلاس میں ہمیں پیڈ کورس میں یہ سہولت دی جاتی ہے کہ ایک ہمیں اسپیس دی جاتی ہے, ہمیں اسپیس دی جاتی ہے بیٹھنے کی, ٹھیک ہے. اچھا ہم اگر نکمے سے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی سینئر بھی ہوتا ہے, ہمارے ساتھ کوئی جونیئر بھی ہوتا ہے. اچھا وہ جب ایک پراپر ہم ٹیم ورک کام کرتے ہیں, کچھ اگر لائک کلاس میں ہم 70 اسٹوڈنٹ ہیں, 50 اسٹوڈنٹ ہیں, اگر میرا ایک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے, وہ میرے مائنڈ میں وہ کویسچن بھی نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ والے کے مائنڈ میں ہو, اس نے اگر ہاتھ کھڑا کر کے سر سے کویسچن کیا ہے اور وہ کانسیپٹ میرا کلیئر ہو گیا, تو سب سے بڑا جو فائدہ جو ہے میری نظر میں یہ ہے. اس کے بعد اگر کوئی کلائنٹ آ گیا فزیکلی, اب کلائنٹ آ گیا, اسے ڈیل کرنا ہے کیسے, تو ہم وہ اپنے ٹیچر جو ہماری سپورٹ میں تھے تب, جنید صاحب, تحسین صاحب جو بھی تھے, خیر انہوں نے ہمیں کافی سپورٹ کیا. اس کے بعد اسی لیے میرا خیال ہے کہ فزیکل کلاس سب سے بیسٹ ہے. اچھا, یہاں پہ فزیکل کلاس میں ایک دو فائدے اور بھی ہیں. وہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو کہ یہ پریکٹس بھی کریں گے, صرف وہ کتابی علم نہیں ہے کہ جو ہم نے سیکھ لیا اور بس اس کو سکھاتے چلے جا رہے ہیں. یہاں سے پریکٹس بھی ہو رہی ہوتی ہے اس کی, اور وہاں سے ہی ارننگ بھی جنریٹ کی جا رہی ہوتی ہے, اپنی ایجنسی بھی کی ہوئی ہے اسٹارٹ. تو جو ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے, ان ایکسپیریمنٹس میں ہمیں ہر ایکسپیریمنٹ میں نہ کامیابی ملتی ہے نہ ناکامی ملتی ہے. تو وہ جو ایکسپیریمنٹس بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہیں, اور جہاں پہ فیلئر ہے وہ بھی بتا دیا کہ بھائی ہم نے یہ کام کیا تھا, دس تھنگ از ناٹ ورکنگ, آپ کو یہ کام نہیں کرنا, آپ کو یہ کام کرنا ہے. تو یہ بھی آپ کے لیے چیزیں ہوتی ہیں, یہ ایکسپیریمنٹ کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. جبکہ یوٹیوب کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آج بنا دی ہیں, اس میں وہ ایکسپیرینسز جو ایکسپیریمنٹس کیے گئے تھے وہ اس میں دوبارہ جا کے ایڈ نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ویڈیو بن جاتی ہے, لیکن جو کورس دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر تھوڑا سا انفارمیشن مس ہو جاتی ہے. اور دوسری وہ جو سپرویژن ملتی ہے نا آپ کو, جو کویشچن آنسر سیشن ہوتا ہے, آپ اپنی مشکلات اپنے پرابلمس کو ڈسکس کرتے ہیں. پھر انٹرنشپ, میں کہتا ہوں جی کہ یہ جو تھوڑا سا جو فرق ہے نا پیسوں کا, یہ وہ پیسے ہیں. 25,000 روپے کورس کی فی ہے, 25,000 کورس کی فی ہے, اور اس وقت ڈسکاؤنٹ وغیرہ بھی چل رہا ہے, سائٹ پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں, ختم نہ ہو جائے ڈسکاؤنٹ, انرول کرنا چاہیں تو کر لیجیے گا. 25,000 ایک ایسی اماؤنٹ ہے جو فی الحال بہت سے آپ لوگوں کے ذہنوں کو بڑی لگ رہی ہوگی, لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک آرڈر کی مار ہے. ایسے ہی ہے. پہلا آرڈر آپ کو کب آیا تھا؟ سر پہلا آرڈر جو ہے وہ مجھے تقریباً کچھ 6 to 8 منتھ کے بعد, 6 سے 8 مہینے لگے. بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو کلاس کے دوران ہی آرڈر آ جاتے ہیں. اس میں لک بھی میٹر تھوڑا سا کرتا ہے. یہ نوٹ کیجیے کہ آپ لوگ نا ایکسپیکٹیشن مت بنایا کیجیے, یہ لک بھی میٹر کرتی ہے, اور ڈائریکشن بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے شاید پرفارم نہ کیا, لک بھی ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے ریزن. تو آپ ان کو 6 سے 8 ماہ لگے, اور یہاں پر ہم ایک کورس کو ختم کرنے سے پہلے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی پیسے نہیں آ رہے یا چھوڑو, یہ تو کورس ہی فضول ہے. بچے کیا کرتے ہیں, کورس کو جوائن کیا, آپ جو بھی سپورٹ میں بھی رہے ہیں اور آپ نے جو کہ لیکچرز بھی اٹینڈ کیے, تو کیا آپ نے دیکھا نا اسٹوڈنٹس ڈراپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. 7 مہینے انہوں نے 6-7 مہینے ٹیک کے کام کیا, کامیابی نہیں تھی مل رہی, پھر جا کے ان کو کامیابی ملی. تو یہاں پر ایک لیسن یہ بھی ہے کہ آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے, دل نہیں چھوڑنا, ہمت کرتے رہنا ہے, نکلے کا تیل کھدائی کرتے رہنا ہے. تو پہلے آرڈر کی اماؤنٹ کیا تھی؟ تقریباً کوئی $7 سے $8 کا تھا. $7 سے $8 کا تھا. 6 to 700 PKR میرا تھا پروفٹ. تو کلائنٹ میرا فائبر سے تھا. تو پہلا کلائنٹ تھا. اس کے بعد یہ جو 6-7 مہینے کا جو ڈیوریشن تھا, اس میں نا امیدی نہیں ہوئی کہ یار یہ پیسے پتہ نہیں آنے بھی کہ نہیں آنے, یا آپ کو موٹیویشن مل گئی, باقی لوگوں کو مل گئے تھے, آپ نے کہا تھا یار یہ کما سکوں تو میں بھی کما لوں گا؟ سچ بتا دوں, سچ یہ ہے کہ نا امیدی نہیں تھی. میں کسی کی ارننگ دیکھ کے نہیں آیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے, میں کسی کی ارننگ دیکھ کے نہیں آیا تھا کہ فلاں نے اتنی ارننگ کر لی میں بھی اتنی کر لوں گا. میرا تھا کہ اگر میں کام کروں گا نا تو سکسیس مجھے ملے گی. تو اسی صورتحال کو دیکھ کے فیملی سے میں نے بات کی ہوئی تھی. فیملی نے مجھے 2 سال کا ٹائم دیا تھا. اگر آپ 2 سال بھی نیکسٹ اسٹیج میں گزاریں گے, اگر آپ کو کوئی آرڈر نہیں آتا
نو وی آر ہیپی. ٹھیک ہے. ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کام کریں جسٹ. خیر وہ اسی کام کے درمیان کرتے کرتے کبھی مائنڈ میں یہ نہیں آیا تھا کہ اب آج نہیں لگا تو شاید کبھی نہیں لگے گا. تو یہ تھا کہ کبھی نہ کبھی ایسے آرڈرز لگیں گے جو کبھی رکیں گے نہیں. تو پہلے آرڈر پہ پھر ایکسائٹمنٹ تھی اچھی خاصی, اچھا بہت ساری تھی. تو جو پہلا آرڈر آنے کے بعد اگلا آرڈر آیا اور وہ سلسلہ پھر تسلسل سے شروع ہو گیا کہ پھر بیچ میں پازز آ گیا؟ تقریباً 3 سال کے ٹائم پیریڈ میں ابھی کوئی ایسا ٹائم نہیں آیا میرے پر کہ تھوڑا سا وہ جو ہوتا ہے نا ڈاؤن فال آ جائے آپ پہ, وہ ایسا ٹائم نہیں آیا. فری لانسنگ میں میری اپنی میں ذات کی بات کروں کہ میرے ساتھ پرسنلی ایسا نہیں ہوا. وہ پہلے آرڈر سے لے کے آج کے دن تک الحمدللہ اللہ نے بہت کرم کیا. فری لانسنگ والی بات اینڈ پہ آ رہی ہے ہماری. اسکل ان کی جی بی او بھی تھی, اندازہ آپ کو ہو گیا. اور یہ بتائیے گا کہ فری لانسنگ میں آپ نے میکسیمم اور منیمم دونوں بتائیں کتنے پیسے کمائے ہیں؟ منیمم مہینے کی بات کر رہا ہوں آن ایوریج. منیمم کی بات کریں تو ہم نے $300 to $400 بھی ارننگ کی ہے منیمم. ایجنسی نہیں, ایز اے فری لانسر کی ایز اے فری لانسر $300 سے $400 بھی آپ نے کمائے ہیں؟ $300 سے $400 بھی میں نے کمایا ہے جی. اور میکسیمم کتنا؟ اور میکسیمم $1,000 پلس یعنی کہ 300 سے $1,000 کے درمیان آپ کی کوئی ایوریج انکم کو, ہم اس کو لگا لیں $600 شاید آپ نے ایوریج کمائی ہو, اور $1,000 یا $100 آپ نے اس کو ہائیسٹ کو کیا. اب آتے ہیں کہ یہ پیسے آپ نے کما لیے, آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ اچھے پیسے ہیں. کیسے ذہن میں آیا اور کیوں آیا کہ بھئی مجھے اب اپنا سیٹ اپ بنانا ہے, ایجنسی بنانی ہے؟ ایجنسی بنانا چھوٹی بات بھی نہیں ہے. سب سے بڑا جو ہم لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے نا, جو ہماری آڈینس کو, ہم سب کو ہوتا ہے, یار یہ آفس بناؤں گا تو آفس کا کرایہ, آفس کے بل, آفس میں آفس بوائے مسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر میں نے ٹیم ممبرز بھی رکھنے ہیں, ان کی تنخواہیں, تو یہ کل ملا کے اگر میں رف سا بھی نکالوں بجٹ, تو میرے تو 3-4 لاکھ روپے تو لگ کے کم سے کم. اگر میں کچھ 2-4 بندوں کی ٹیم بناتا ہوں تو یار یہ میں اگر نہ کما پاؤں, خوف ہے. یہ کیسے آئیڈیا آیا؟ سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں تو ہمارا توکل اللہ پہ ہوتا ہے. جب میں نے کام شروع کیا تھا نا تو میرا توکل اللہ پہ تھا کہ اللہ نے مجھے اگر اس میں کامیابی دی ہے نا تو میں آگے اگر ایجنسی بھی بنا لیتا ہوں نا تو مجھے اس میں بھی کامیابی ملے گی. اور دوسری بات جو میں نے اپنے سر سے ٹیچر سے سرفران بلال سے سیکھی ہے کہ ہم جب انڈیویجول کام کرتے ہیں تب تک تو ٹھیک ہے, جب ہم اپنے ساتھ کسی ایسے پرسنس کو اٹیچ کرتے ہیں جو آپ کے ٹیم میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی رزق کا ذریعہ آپ کو بنا دیتا ہے. مطلب اب میرے ہاتھ میں آئے گا پھر ان کے ہاتھ میں آئے گا, اس سے مجھے بھی مل جاتا ہے اور ان کو بھی مل جاتا ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے ٹیم میں جو بھی ہے اس کو کہا بسم اللہ آپ آ جائیں, بس کام کرتے ہیں. اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, ایک لیٹر ہوتا ہے جو بھی ہے, خیر اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد کرتے کرتے پھر اللہ پہ توکل رکھ کے الحمدللہ کرتے ہیں. بس ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. صحیح, یعنی کہ بس آپ کا توکل تھا کہ اگر میں یہاں پہ کروں تو وہاں پہ بھی اس کو مینیج کر لوں گا. اس وقت جو آپ کا آفس سیٹ اپ ہے اس کا کیا رینٹ دے رہے ہیں آپ؟ ابھی جو کرنٹ رینٹ چل رہا ہے وہ تقریباً 1 لاکھ روپیہ ماہانہ اس کا کرایہ ہے. بل تمام کتنے ہو جاتے ہیں آپ کے؟ بجلی, گیس, پانی تقریباً کوئی 30-35 سے 35,000 یہ ہو گیا. خرچے نوٹ کرتے جائیے. صرف یہ جو الیکٹریسٹی کا. اچھا, اس میں گیس پانی بھی تو ہوگا؟ وہ سیپریٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ 4-5 اسی کو بھی آپ اگر ایڈ کر لیں تو ٹھیک ہے. یعنی کہ 30 سے 35,000 کی آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کا ایکسپینس ہو گیا جو فکس ہے. اب یہاں پر آپ کا ایک آفس بوائے تو کم سے کم ایک تو ہوگا, ایک ہے. پھر آپ کے کتنے ٹیم ممبرز ہیں؟ ابھی میرے پاس جو کرنٹ ٹیم ممبرز ہیں وہ ہیں 13 ٹیم ممبرز ہیں. اور آپ میں سارے ہی پے پہ ہیں؟ کچھ پے پہ ہیں اور کچھ پرسنٹیج پہ. کچھ پرسنٹیج پہ ہیں, یعنی کہ کچھ فکس سیلری لے رہے ہیں اور کچھ پرسنٹیج پہ ہیں کہ جتنا وہ کام کریں گے اس کا کچھ پرسنٹیج آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہوں گے. تو یہ 2 ماڈلس بھی آپ کو سمجھ آ گئے. اب جو آپ کا ایکسپینس ہوتا ہے جو پے رول کا ہو گیا, چاہے وہ شیئرڈ ہے اور یا آپ کا یہ ہوتا ہے فکس سیلری جو ہوتی ہے, یہ کتنا ہو جاتا ہے؟
جو پے کرنا ہوتا ہے میں نے جو آپ نے ان کو تنخواہوں کی اگر منیمم کی بات کریں رف سا آپ کو ایک آئیڈیا دے دوں 30-35 کے اراؤنڈ 30-35 ایک بندے کی ایوریج سیلری ہے. تو اس کو بھی ملٹیپلائی کریں لوگوں کے ساتھ تو یہ بھی آپ کو ایک نکل آئے گی. اب یہاں پر ان کی ایجنسی کیسے ریونیو جنریٹ کر رہی ہے کچھ اس پہ بات کرتے ہیں, اور کتنا کرتے ہیں اس کو تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اب یہ بتائیے گا کہ جی بی او بی کے کام کو اب آپ لے کے ایجنسی رن کر رہے ہیں, تو میں کچھ آپ سے سوالات وہ کرنے والا ہوں جو میری آڈینس سے ریلیٹڈ ہیں, اور وہ یہ بہت زیادہ کنسرن ہوتا ہے کیونکہ میں ان کو ایس ای او کی اسکل سکھا رہا ہوں. اور ایس ای او کو جب ہم اسٹارٹ لیتے ہیں تو اسٹارٹ میں سب سے پہلا چیلنج جو آتا ہے نیش ریسرچ کا ہوتا ہے کہ ہم ویب سائٹ بنائیں تو کس نیش میں بنائیں. اب نیش کی جہاں تک بات ہے, کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے, میں کہتا ہوں جی اب اپنا انٹرسٹ کو پیشن کو سب سے پہلے دیکھیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ نیشز ہوتی کی ہیں کون کون سی ہیں مینلی کیٹیگریز اور امبریلاز بات کی تھی ہم نے. تو اس پہ آپ ان میں سے کسی ایک انتخاب کریں اور بعد میں پھر دیکھیں کہ ہم نے مائکرو نینو کس میں جانا ہے. تو بہت سے اسٹوڈنٹس کو تو اپنے انٹرسٹ کا نہیں پتا کہ میرا انٹرسٹ کس میں ہے, تو یہ تو اب آپ نے ٹیک آؤٹ کرنا کہ آپ کا انٹرسٹ کس میں ہے. سیکنڈ, جن کو یہ پتہ ہے کہ انٹرسٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں جی میرا انٹرسٹ جو ہے نا انٹرٹینمنٹ میں ہے, لطیفوں میں ہے, شاعری میں ہے, ٹھیک ہے, میں نیوز پولیٹکس ان پہ کام کرنا چاہتا ہوں. تو یہ جو بھی میں نے نیشز بتائی ہیں یہ گیسٹ پوسٹنگ کے لیے کیسی ہیں؟ گیسٹ پوسٹنگ کے لیے کیسی ہیں؟ گیسٹ پوسٹنگ کے ڈیمانڈ کو بھی آپ نے بتانا ہے کہ ان کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے, کہ واقعی آپ کے کلائنٹ کو ایسے ملتے ہیں جو ایسی ویب سائٹس پہ بیک لنک لگوانا چاہتے ہیں اور پے کرنا چاہتے ہیں, اور پے کرنا چاہیں تو کتنے پیسے دے دیں گے. میں ان کو نہیں ریکمینڈ کرتا ہوں ان ساری نیشز کو. ویسے جو میجورٹی ہے نا وہ نیشز کی نہیں ہے جی, وہ جرنل کہہ لیں آپ, جو نیشز ہیں پیٹ, فوڈ, ہیلتھ, فیشن, لائف اسٹائل, اس طرح کی جو نیشز ہیں نا ان میں زیادہ ڈیمانڈ ہے. یعنی کہ آپ نے جو آپ کا جو پچھلا پاسٹ 3 سے 4 سال کا جو تجربہ ہو گیا جی بی او بی کا, جس میں آپ کی فریلانسنگ بھی ہم ڈال رہے ہیں اور اس میں آپ کی ایجنسی کو بھی کور کر رہے ہیں, تو یہ پورا جو ٹینیور آپ کے رہا ہے اس دوران میں آپ نے یہ جو نیشز میں نے بتائی ہیں پوئٹری, شاعری, فنی, ایس ایم ایس اور یہ وہ اس ٹائپ کی, آپ نے اس پہ کوئی بلاگنگ کی ہے؟ گیسٹ پوسٹ نہیں, اس پہ کلائنٹ بھی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے جب کلائنٹ نہیں ہے تو پھر کیوں کریں گے, آپ کا شوق ہے تو اس شوق کو اسکپ کر دیں. پیسے کمانے ہیں تو پھر اس چیز کی بات کیجیے گا جو ڈیمانڈ میں ہے, کیونکہ پیسے جو آپ کی ویب سائٹ پہ آئے گا اس نے آپ کو پے نہیں کرنے ہیں, آپ نے فری میں کانٹینٹ وہاں پہ لگایا. گوگل نے بھی آپ کو پیسے نہیں دینے کہ بھائی میں تمہارا ایک یوزر لے کے آیا ہوں تو تمہارا کانٹینٹ بہت اچھا تھا, اس کو میں نے دکھا دیا تو یہ لو پیسے پکڑ لو, اس نے بھی نہیں دینے آپ کو. تو پیسے دینے کس نے؟ پیسے آپ کو دینے ایجنسی نے. ایجنسی کون ایجنسی ہوگی؟ ایسے لوگ ایجنسی والے ہوتے ہیں جن کے پاس ڈیمانڈ آتی ہے بلاگ کی تو وہ پھر سائٹس پہ لگاتے ہیں. جب ڈیمانڈ ایک چیز کی نہیں ہوگی تو اس کو کیا وہ سپلائی کرے گا اور کہاں پہ بلاگ لگائے گا؟ تو یہ آپ کی ایفرٹ جو ہوگی اتنی ہی ہے جتنی آپ کی مین نیش میں ہوتی ہے, تو اس لیے ان کو اوائڈ کر دینا. ناؤ موونگ ٹورڈس جنرل نیش, جنرل سائٹ نیش نہیں ہوتی ہے, جنرل سائٹ. جنرل سائٹ جس میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں سر میں ہیلتھ بھی لگاؤں گا, میں ٹیک بھی لگاؤں گا, اور میں سارا ہی مکس کر کے نا فروٹ چارٹ بنا دیں گے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ میں آپ کو فیلڈ کا تجربہ دینے لگا ہوں تاکہ آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جائے کہ اگر آپ ایسی سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا اسکوپ کیا ہے اور ارننگ کیا ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ اگر جو پیور نیشز ہے نا جیسے ٹیک ہے, فوڈ ہے, فیشن ہے, پیٹ ہے, اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. اس میں بھی آپ ایک مائکرو میں جائیں, نائن میں جائیں, ٹھیک ہے. نہیں جنرل کی بات کر بھی ہم اس میں آنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے. ابھی جنرل کے بتائیں جس میں سارے بلاگ لگے ہوئے ہیں, تو اس کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے, کیا ریٹ ہوتا ہے اس کا, کیونکہ ان پہ تو بلاگ لگ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں ان کی ڈیمانڈ کتنی ہوتی ہے اور اس کی کیا ایک ایوریج پوسٹ کا ریٹ ہوتا ہے؟ ایوریج پوسٹ 40 to 50 اسٹارٹ ہوتی ہے گیسٹ پوسٹ, اگر ایک اچھی سائٹ کی نارمل سے ٹریفک ہو. جنرل بات ہو رہی ہے کہ اسپیسیفک نیش کی بات پہ, اور نیش کی بات نہیں, جنرل. یس, مکس لگایا ہوا فروٹ چارٹ بنائی ہوئی ہے. فروٹ چارٹ کا آپ کو $5 to $10. $5 to $10. اور اگر اسے وہ ڈیمانڈ بھی زیادہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی نہیں, مزہ نہیں آئے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کہتا ہوں جنرل بھی نہیں کرنی ہے. جنرل کی کیا چیلنجز ہیں, میں نے یہ پوری پیور نیشز کے اوپر یہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. اس کو لازم دیکھ لیجیے گا جو لوگ ویب سائٹس میں شروع کرنا چاہتے ہیں, بلاگنگ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں. دس از مسٹ واچ ویڈیو, اس کو دیکھ لیجیے گا. یہ بہت جو باتیں کر رہے ہیں ان کی جسٹیفیکیشنز وغیرہ میں نے اس میں دے دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ناؤ اب موو کرتے ہیں ادر نیشز کے اوپر. ٹریول کیسے نیش ہے, کام ہے, اچھی نیش ہے, ٹھیک ہے.
ٹیک کی کوئی سب کیٹیگری؟ سیس بہترین ہے. سب سے زیادہ چلیں آپ یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ جس آپ کو لگتا ہے، کیونکہ ہر ایجنسی کے بھی ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. ہمارے ایک اور شاگرد ہیں جو کہ کیمرہ پہ نہیں آنا چاہتے اور انہوں نے بہت پیسہ کمایا ہے. 1 کروڑ کا ریونیو بھی جنریٹ کیا انہوں نے 1 مہینے میں. تو وہ کیمرے پہ نہیں آنا چاہتے. تو بہت ساری اسٹوریز ہیں جو آپ کے کیمرے میں نہیں آنا چاہتی. تو اگر وہ ہم یہ جو ویکلی کے بجائے اس کو اگر ہم ڈیلی بھی لگانا شروع کریں تو بھی ختم نہیں ہوتا. اتنا ہمارے پاس کانٹینٹ ہے اس چیز کا، لیکن لوگ آنا نہیں چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی لوگ پیسے مانگ لیتے ہیں. ہمارے گھر والوں سے ہم نے پیرنٹس کو بھی نہیں بتایا ہم کتنے پیسے کماتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ تھوڑی سی انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں اور وہ نہیں آتے ہیں. ان کا کام اسپورٹس میں بہت ہے. آپ جانتے ہو گے لیکن نام نہیں ہم نے لینا، ٹھیک ہے. ان کا کام اسپورٹس میں ہے. اور بہت سے ایسے جو جی بی او بی والے لوگ ہوں گے جنہوں نے اسپورٹس کی شاید زندگی میں پوسٹ نہ لگائی ہو. بہت سے ہوں گے یا لگائی ہوگی تو اکا دکا لگا لی تو وہ کسی گنتی میں نہیں آتی. ان کا کام بھی اسپورٹس میں، اور اسپورٹس سے انہوں نے ملینز آف روپیز جنریٹ کی. اب یہ بتائیے گا کہ آپ کے لیے سب سے جو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ باقی لوگوں کو سب کو چھوڑ دیں، بس موسٹ ڈیمانڈنگ آپ کے نزدیک رہی ہے؟ میرے نزدیک ہیلتھ جو پاسٹ میں تھی. اچھا، ہیلتھ کے بھی میں نے بات کی ہوئی ہے اس ویڈیو میں، وہ دیکھ لیجیے گا. ہیلتھ نہیں کرنی ہے، ہیلتھ کی مین کیٹیگری کو ٹچ نہیں کرنا ہے. اس کی کیا کیا پروز اینڈ کونس ہیں وہ ڈسکس کیے ہوئے ہیں. لیکن ہیلتھ کی جو سب کیٹیگریز ہیں جس میں آپ فٹنس کہہ سکتے ہیں، وہ اس ٹائپ سے جو ٹاپکس ہیں نا جس میں آپ ریمیڈیز بتا سکتے ہیں، تو یہ آپ کے کر سکتے ہیں. پاسٹ کی میں بات کر رہا تھا ابھی کہ پاسٹ کا میرا ہیلتھ کا ایکسپیرینس اچھا رہا تھا. ابھی جو کرنٹ ہے نا میرا وہ فیشن پہ ہے. فیشن کی سب نیشیز ہیں، گلاسز، سن گلاسز، کلوتھ، اس طرح کے جو برانڈس جو مائکرو نیشیز پہ ہم کام کرتے ہیں. کلائنٹ ہنٹنگ بھی ہم اس پہ کر رہے ہیں اور سروسز بھی ہم اسی کے دے رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہو گیا. اب بتائیے گا یہ جو آپ نے فیشن کی بات کی، فیشن میں اور کیا ہائیسٹ ریٹ رہتا ہے، کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ ڈیمانڈ کتنی ہوتی ہے مثال کے طور پر، کہ کتنے لوگ اس کو پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں، اور ریٹ کیا ہوتا ہے؟ فیشن کی جو ایوریج پوسٹ اگر کر لینا، اگر پیور بلاگ پہ جس پہ ہم لگاتے ہیں جس کی ٹریفک 5K پلس ہی ہو، تقریباً $50 to $60 کے اراؤنڈ ہمیں گیسٹ پوسٹ مل جاتی ہے. دیکھ لیجیے گا وہاں پہ $5 سے اوپر جاتے ہیں تو $5 سے $10 سے اوپر کوئی مانگتا ہے اسے کہتے ہیں بھائی السلام علیکم. اور یہاں پر آپ کی اگر نش ہے، اسپیسیفک پیور نش پہ کام کیا ہوا ہے تو اس پہ $50 سے $60 میں آپ کو مل جائے گا. یہ اوپر بھی ہوگا جو اچھی سائٹس ہوں گی، جیسے میکسیمم آپ جہاں تک تو کوئی لمٹ نہیں، $1000 میں بھی ملتی ہوں گی. تو یعنی کہ آپ کا اس وقت فیشن میں آپ کے پاس زیادہ بزنس آ رہا ہے، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. اور ویسے آپ کا ہیلتھ میں بھی رہا ہوگا اور آپ کا ٹیکس سیس وغیرہ میں بھی آپ کا ایکسپیرینس ہوگا. تو یہ کچھ ایسے نشیز ہیں کہ آپ ڈسکور کیجیے. اگر نہیں آتی ہیں تو اگین ایک ہی ویڈیو کو بار بار ریفر کر رہا ہوں، چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے بھی تھوڑا سا آئیڈیا لے سکتے ہیں. فالو نہیں کرنا اس کی بات کو، ایمان نہیں لے کے آنا اس کو ہیلپر سمجھنا چیٹ جی پی ٹی کو. کیونکہ میں کلاسز میں جب کر رہا تھا جی چیٹ جی پی ٹی نے کہا تھا، تو میں نے کہا آپ ایمان کیوں لے رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی پہ؟ اس کو آپ انتہائی اسٹوپڈ آئیڈیا دیں نا کہ بھائی میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تو وہ کہے گا دیٹس اے گریٹ آئیڈیا. تو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے. اس کے بارے میں بھی ویڈیوز دیکھ لیجیے گا کہ اس کو سدھارنا کیسے ہے کہ بھائی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے غلط کہو. وہ آپ کو صرف جو ہے نا ہیپی رکھنا چاہتا ہے اسسٹنٹ کی طرح. تو اس میں مجھے ایک جوک یاد آ گیا. ایک باس تھا، اس نے سارے امپلائیز کو کھڑا کیا اور کہتا اگر میں پتھر پانی میں پھینکوں تو وہ ڈوبے گا یا تیرے گا، فلوٹ کرے گا؟ ٹھیک ہے. تو کچھ نے کہا سر ڈوب جائے گا، کچھ نے کہا سر تیرے گا. میں ہمارے خیال سے کہتا بھی ہاں بھائی تم بتاؤ. یہ اس کا بڑا نا پٹھو ہوتا ہے، بڑا اس کا باس کا. کہتا ہے تم بتاؤ بھائی یہ کیوں ڈوب جائے گا؟ کہتا ہے سر آپ نے جس کو چھوڑا وہ ڈوبے گا ہی. صحیح، ٹھیک ہے. تو یہ چیزوں کا ضرور خیال رکھیے گا. اب چلتے ہیں، یعنی کہ نیشیز کو ہم نے دیکھ لیا کہ ویلیو کیا ہے ایکچولی، تو اور کس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو اب تھوڑی سی محنت کیجیے گا، محنت اتنی ہی ہے. اپنے انٹرسٹ کو بھی دیکھ لیجیے گا، اور انٹرسٹ ڈیولپ بھی ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اے آئی کانٹینٹ بھی آپ یوز کر لیتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ اے آئی کا کانٹینٹ یوز کر رہے ہیں اور اسے لگا کے آپ پبلشنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب یہ بتائیے کہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے سائٹ کی، وہ کسی بھی نش کی ہو فی الحال، کیا ہوتی ہے؟ ٹریفک اور اس کی جو اتھارٹی ہے، یہ کیا کمبینیشن ہوتا ہے کہ اتھارٹی نہیں مانگتے، ٹریفک نہیں مانگتے، یا دونوں ہی مانگ رہے ہوتے ہیں؟ کلائنٹس کی کیا زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ تھوڑا سا اس پہ اگر میں
بتا دوں, اگر کچھ کلائنٹ ہوتے ہیں جنہوں نے سیلز انکریز کرنی ہے اپنی, اگر تو سیلز انکریز کرنی ہے تو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, ابھی میں اپنا ڈیمانڈ ٹریفک ہوگی, ابھی میں یہ کلائنٹ کا پوائنٹ آف ویو آپ کو بتا رہا ہوں. یس ٹھیک ہے. تو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ٹریفک. اگر تو ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ایک اچھے بلاگ پہ اپنا آرٹیکل پوسٹ کرتے ہیں, کنٹینٹ پبلش کرتے ہیں, تو کوئی جو ہمارے ریڈرز ہیں وہ پڑھیں گے اور لنک پہ کلک کر کے ہماری ویب سائٹ پہ کنورٹ ہو جائیں گے, اور اتھارٹی بھی مل رہی ہے. اور کچھ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کلائنٹ ہوتے ہیں ایسے جو صرف اتھارٹی انکریز کرنے کے لیے اچھی اے ایس اور ڈی اے یا ڈی آر والی سائٹ سے بیک لنک لیتے ہیں. ان کا کیا ہوتا ہے اتھارٹی وغیرہ کو, کیا ایک سب سے بیسک لیول کہ بھائی اس سے نیچے اگر آپ کی اتھارٹی ہوگی, ٹھیک ہے, تو گیسٹ پوسٹ کے لیے فیل ہے, وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگی. اس سے جو اگر ڈی اے کی بات کرتے ہیں ہم, ڈی اے ڈومین اتھارٹی موز کا 20 سے کم اگر ہوگی تو اس ویب سائٹ کی اتنی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. تو ڈی آر بھی 20, ڈی آر 20 ہی چاہیے. یہ اے ایس جو ہے وہ بھی آپ 20 ہی کہہ رہے ہیں, یعنی کہ سب کو 20 ہونا ہے, 20 انف ہے. اس سے کم ہو تو پھر نہیں سوٹیبل نہیں ہے. کلائنٹ بھی وہ کہہ لیں کہ اگر ہمارا ایک ٹیم بیٹھی ہو نا آؤٹ ریچنگ والی, ایک ہم نے ان کو کرائٹیریا بتایا کہ اس سے کم والی ویب سائٹ آپ نے آؤٹ ریچ بھی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, کیونکہ اسٹیٹس ہم پہلے چیک کر لیتے ہیں, ای میل کرنے سے پہلے جو اسٹیٹس ہم چیک کر لیتے ہیں اس پہ ہم بتا دیتے ہیں کہ اس کو آپ نے میل بھی نہیں کرنی, اس کا فائدہ نہیں ہے. ان فیوچر میں ہمارے کام آ سکتی ہے, ڈیٹا ہم کلیکٹ کر کے سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں, مے بی آج اس کی اتھارٹی کم ہے, کل کو انکریز بھی ہو سکتی ہے, چیک کر لیں گے تو اس کو پھر ہم سائٹ پہ, لیکن فی الوقت ہم اس کو آؤٹ ریچ نہیں کرتے. ٹریفک کیسے آپ کتنی ٹریفک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھائی نہیں 1000 ہونی چاہیے, اور اس کے لیے کون سا ٹول یوز کرتے ہیں؟ ٹریفک کے لیے سیمرش بھی یوز کرتے ہیں ہم. اور نہیں, جو کلائنٹ کہتے ہیں کہ مجھے سیمرش کی ٹریفک چاہیے, کیونکہ دونوں کا اتھارٹی کا بھی فرق ہوتا ہے, کیلکولیشن کا, ان کا الگوریتم کا فرق ہوتا ہے, ہر ٹول کا سب کا ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے اگر 20 ڈی آر بتا دیا تو سب جگہوں پہ 20 ہوگا, شاید ڈی اے آپ کا 2 بھی نہ ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ٹریفک کلائنٹ ایرف کو فالو کرتا ہے, یا HREFS کو, سیمرش کو, یا کسی اور ٹول کو؟ کلائنٹ بیسکلی دونوں یہی یوز ہوتے ہیں, سیمرش اور ایرف. اور وہ کیا نمبر چاہتا ہے کم سے کم؟ 1K پلس منیمم ٹریفک ہے, اور یہی آپ کو سکھایا گیا ہے کہ آپ نے 1K پلس ٹریفک اور 20 جو اپنی سائٹ کی اتھارٹی ہے اس کو بنانی ہے. کیسے بنانی ہے پورا ڈیٹیل میں پورا کورس یوٹیوب پہ بھی ہے, اور فری میں بھی کروا رہے ہیں, نمبرز آ رہے ہیں, بار بار آپ کو یاد کروا رہا ہوں. اسکل سیکھیے گا, ٹوٹکے نہیں, شارٹ کٹ نہیں سیکھنے ہیں. یہ کلک کرنا, ایپ انسٹال کرنا, یہ چھوڑ دیں, ٹائم ویسٹ ہے. اچھا, اب یہ بات کریں, ہمیں بتائیں ہمیں کلائنٹ آپ کے پاس آتے ہیں یا آپ کلائنٹ کو ڈھونڈنے جاتے ہیں؟ جب ہم کام تھوڑا سا اسٹارٹ کرتے ہیں نا, پہلے ہم کلائنٹ کے پیچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ایک سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں, اچھے ہمارے فار ایگزامپل فائبر ہے, اپ ورک ہے, کنیکشنز آپ کے ڈائریکٹ بن چکے ہیں, ڈائریکٹ بن جاتے ہیں, پھر کلائنٹ ہمیں ریچ کرتے ہیں. اب لائک فائبر کہہ لیں, اب ہماری اگر پروفائل تھوڑی سی رینک ہو گئی ہے تو کلائنٹ ہمارے پاس خود آتا ہے. اگر مطلب لائک کہنے کہ کچھ پلیٹ فارمز ہیں, مارکیٹ پلیسز ہیں جہاں پہ ہم نے کلائنٹ کے پاس جانا ہوتا ہے. اب جو ای میل مارکیٹنگ کے تھرو ہم کلائنٹ کے پاس جاتے ہیں, آپشن ہمارے پاس دونوں ہوتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کلائنٹ نہیں مل رہا, ہم کلائنٹ کا ویٹ نہیں کر رہے, فائبر پہ ہم نے اپنی پروفائلس بنا لی, گگس بنا لی, ویٹ کر رہے ہیں کلائنٹ کا. اگر کلائنٹ ہمارے پاس نہیں آ رہا تو ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہیں رہنا, ہم نے ای میل مارکیٹنگ اسٹارٹ کر دینی ہے گوگل کلائنٹس کی. ٹھیک ہے. تو کلائنٹس ہمارے پاس بھی آتے ہیں, ہم خود چل کے بھی کلائنٹ کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں آپشن. تو کلائنٹ جب تک آپ کے پاس نہیں آ رہا تو آپ کن کن پلیٹ فارمس کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہے؟ فائبر, اپ ورک, ایڈسے, آئی کاپیفائی, گیسٹ پوسٹ ناؤ, بہت سارے ایسے پلیٹ فارمس ہیں. ایسے پلیٹ فارمس میں جن کا بھی اسٹوڈنٹس کو پتہ بھی نہیں ہے. صحیح. بلیک ایڈ ورڈ, ویلیو ڈیوائس, اور بہت سے پلیٹ فارمس ہیں. یہ پلیٹ فارمس ہیں جہاں پہ یہ کلائنٹ ہنٹنگ کرتے ہیں, پھر کنیکشن ان کے اسٹیبلش ہو جاتے ہیں, یہ ان کو کام کر کے دکھاتے ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے کہ جس بندے سے کام کیا ہے وہ واقعی ویلیوڈ ہے, اس کے پاس نالج ہے, وہ میری سائٹ کا یا میری سائٹ کے جو آبجیکٹیوز ہیں, جو بیک لنک ہیں, ان کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اور پرائسز آر بہت مناسب. ٹھیک ہے, افورڈیبل پرائسز ہوتی ہیں, تو پھر ان کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے. پھر آپ کو بلک میں آرڈر آتے ہوں گے, ان کی جو پوری کیمپینز ہوتی ہوں گی. اچھا, کوئی ایک ایسا کلائنٹ ہے آپ کا جو کوئی ریناؤنڈ برانڈ ہو, جس کی کوئی کیمپین آپ نے کی ہو؟ ایک کلائنٹ ایک نہیں ہے. اچھا,
نام بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتانا چاہیں تو نو ایشو. نام نہیں بتا سکتے. ہاں ٹھیک ہے، نو ایشو. کیونکہ یہ پھر آپ لوگ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کو پیچ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے. اب یہ ہم نے کافی معلومات لے لی ہے ایجنسی کی فارمیشن، اس کی جو ٹرانزیشن، ایکسپینسز، ٹیم ممبرس، نیشز، ڈیمانڈ، کرائٹیریاز اور کلائنٹس کے اوپر بات ہوگی. کوئی ایک ایسی آپ کو لگتا ہے فیلئر کی کوئی ریزن ہوگی جو کامن آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس بھی، آپ نے کلاس میٹس میں بھی اور اپنے ٹیم ممبرس میں دیکھی ہو، جو کامن آپ کو نظر آتی ہو کہ یار یہ بندہ اگر آیا ہے کورس کرنے کے لیے کامیاب نہیں ہو پایا، یہ بندہ اگر میرے آفس میں آ کے بیٹھا ہے، اس کو میں نے انٹرنشپ پہ رکھا ہے یا اس کو میں نے پروبیشن پہ رکھا ہے، یہ بندہ کامیاب نہیں ہوا، کیا ریزن ہوگی؟ اچھا، اس میں اگر کوئی پرسن کام نہیں کرتا تو اس کی اپنی ریزن ہے، مطلب اپنا اس کا ایشو ہے. ایشو کیا ہے کہ لوگ ٹائم نہیں دیتے اس کام کو. اگر مجھے 6 ماہ 8 ماہ بعد آرڈر ملا نا پہلا، تو ہو سکتا ہے آپ کو سال بعد ملے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کلاسز میں بیٹھے بیٹھے ہی آرڈر مل جائے. ایسے کیسز ہم نے کئی بار دیکھے ہیں، کلاسز میں بھی دیکھے ہیں اور اپنی جو جاب میں بھی ہم نے دیکھے ہیں اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آج آپ کو اگر آرڈر نہیں آ رہا تو کل بھی نہیں آئے گا. تھوڑا ویٹ کریں، کام پہ فوکس کریں اور دل نہیں چھوڑیں، بس پورا اپنا فوکس کام پہ کریں اور اچھی طرح. اگر کلائنٹ جب تک آپ کے پاس نہیں آ رہا، اپنے کورس پہ اچھی طرح سے گرپ کر لیں. کلائنٹ اگر آپ کے پاس آئے، کلائنٹ لائک اے فش، اگر آپ کے پاس کلائنٹ آ رہا ہے تو آپ کے ہاتھ سے پھسلے نہیں، آپ اس کو اچھی طرح گرپ کریں تاکہ وہ نیکسٹ کسی کے پاس موو نہ ہو. زبردست. یہ چیز ہے جو انہوں نے اوور آل ہی سب چیزوں کو سم کر کے آپ کو بتا دیا کہ یہ ریزن ہے کہ ہم دل چھوڑ دیتے ہیں اور کام کرنے سے کتراتے ہیں اور ہمیں فوراً سے لگتا ہے ایک نئی ویڈیو، یار یہ تو اس میں تو فائدے کوئی نہیں، مجھے امیزون کرنا ہے. امیزون پہ جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے وہ نہیں، ویب ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور ویب ڈیولپمنٹ آتا ہے جی ایک اور کورس بھی آ گیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا. تو بس جتنے کورسز کا آپ جو پیکیج اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اصل میں آپ اپنا فائدہ نہیں کر رہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں. اس کے اوپر میں ایک ویڈیو ضرور بناؤں گا اور آپ سے شیئر کروں گا. اس کا تھمبنیل نہیں لگا سکتا، بیسک پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. ضرور دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، کیونکہ یہاں پر آپ کے ساتھ ایکسپیرینسز، اتھارٹی اور بہت ساری انفارمیشن، ویلیویبل نالج، اسکلس شیئر کی جاتی ہیں. ضرور کیجیے گا. لاسٹ کویشچن، اور وہ ہے ایجنسی کتنا کماتی ہے؟ اسکوپ کی بات کی تھی، وہ میرے ذہن سے رہ گیا تو میں بات کر لیتا ہوں. بتائیے گا جی ایجنسی ہماری جو ہے وہ کتنا کماتی ہے؟ جیسا کہ ہماری پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ اسٹل اپ اینڈ ڈاؤن تو آتے ہیں، بزنس ہے جی، کبھی اوپر گیا کبھی نیچے گیا. تو منیمم $1,000 تک بھی ہم نے ارن کی ہے. ٹھیک ہے. اور میکسیمم کہہ لیں 1 ملین تک بھی ہماری ایجنسی $1 ملین ارننگ کی ہے الحمدللہ. $1 ملین نو بھی کیا. ایک طرف آپ نے ڈالر کی بات کی، ایک طرف آپ پی کے آر کی بات کی، دونوں کو پی کے آر میں کر دیا، دونوں کو ڈالر میں کر دیا. $1,000 مطلب تقریباً 2.5 لاکھ روپے کو ایوریج لے لیں، 2.5-3 لاکھ روپے بھی انہوں نے کم سے کم اپنی ایجنسی سے ارن کیے ہیں. تمام ایکسپینسز نکال کے، یہ نیٹ ہے جس میں تمام سیلریز، رینٹ اور ایکسپینسز نکال دیے، اور دوسری طرف انہوں نے 1 ملین روپیز بھی منتھلی ریونیو جنریٹ کیا ہے. اور آن ایوریج، ابھی ریکارڈنگ سے پہلے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ آن ایوریج 6-7 لاکھ روپے ان کا ایوریج بن جاتا ہے. کیا پلان ہے کہ آپ اس کو گرو کب کریں گے؟ پلان کیا ہے گروتھ کی کہ بس کافی ہے جتنا ہو گیا؟ پہلے تو ہر حال میں ہم شکر کریں گے اللہ کا کہ جتنا بھی اس نے دیا کہ شکر اللہ کا، اب اوقات سے زیادہ دی ہماری. اس کے بعد پلان یہاں تک نہیں رکیں گے ہمارے، پلان تو آگے بہت سے ہیں. لائک ایک پراپر ابھی ایک ٹیم مزید ہائر کرنی ہے، ڈیولپرس وغیرہ کی، کچھ ایسے ایکسپرٹس. کیا کریں گے؟ اے پی کے سائٹس، ویب سائٹس ڈیولپ کریں گے ہم، تھوڑی سی ٹول بیس سائٹس بنائیں گے. اسی طرح مطلب بہت سارے پلان ہیں ابھی ہمارے جو کہہ لیں کہ ابھی اس پوڈ کاسٹ میں کور نہیں ہو سکتے. ایسے نہیں ہو سکتے. کچھ میں بھی ایک آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا. ہم نے نیشز پہ بھی بات کی، ہم نے ڈیمانڈ وغیرہ پہ بھی بات کی، اور اب اگر آپ ڈیولپمنٹ میں جا رہے ہیں تو ڈیولپمنٹ کو فی الحال اگر آپ سائٹ پہ بھی کر دیں نا، تو یہ جو آپ کا جو 1 ملین کا جو ریونیو ہے نا، بلکہ نیٹ کلیکشن جو ہے آپ کا نیٹ جو انکم آپ جنریٹ کر رہے ہیں، اس کو آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. وہ ہے کہ آپ اپنی ہی ویب سائٹس بنا لیں پیور نیشز میں. اس کی دیکھیے گا، اپنے گھر کی کھیتی ہے، بیک لنکس
آپ کو سستے میں بھی مل جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اگر یہ واشنگ مشین کی سائٹ بنائی ہے تو واشنگ مشین کی سائٹ کے لیے مجھے کہاں کہاں پہ بیک لنک چاہیے, سب آپ کا ڈیٹا بیس موجود ہے. بیک لنکس بلڈ کیجئے, اس پہ اچھا کانٹینٹ لگائیے, رینک کیجئے, ٹریفک لائیں. تو اب اپنی ہی شیٹوں کو, اپنی ہی سائٹس کو ہی مارکیٹ کر دیں. کلائنٹ کی جو ریکوائرمنٹ آپ کو دیتے ہیں فیشن ہے تو فیشن میں ڈھیر ساری کچھ سائٹ بنا لیں. جس طرح اپنا جب پول بن جائے گا نا تو آپ کو جو ڈپینڈنسی ہوتی ہے نا اس میں کہ بھائی بھیجو اس کو بندے کو بلاگ لگانے کے لیے, تو آپ کو پتہ ہوگا ایڈمن کے سم ٹائم رابطہ ہی نہیں ہو پاتا جو آپ نے دے پاتے, یا کسی آتھر سے بھی ہے تو کانٹیکٹ اسٹیبلش نہیں ہو پاتا, یہ ڈیلے ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں تو آپ کی اپنی ہوئیں گی, اپنی ٹیم ممبر ہوں گے. جیسے آرڈر آیا ٹھک کر کے بلاگ لگا دیا, اور نیٹ بچت کی بات ہی نہیں ہے, جو آیا وہ بچت ہی ہے. اس کے اوپر آپ فوکس کیجئے, ٹھیک ہے. جی بھی آپ نے کیا ہے, آپ کو بہت مزہ آیا ہے اور آپ پیسے کما رہے ہیں. SEO کا کورس ہمارے یوٹیوب چینل پہ لگا ہوا ہے, اس کو دیکھیے گا, اور جو آپ ٹیم بنائیں گے ان سے بھی کہیے گا کہ اس کو دیکھیے گا اور اس کے مطابق اپنی ویب سائٹس کو ڈیولپ کیجیے. اس میں ہم نے آن پیج, آف پیج, ٹیکنیکل SEO کے تمام اسپیکٹس کو کور کیا ہے. سائٹ بنانا بھی, کہ سائٹ کیسے بنانی ہے. وہ کہیں گی کہ SEO تو بعد میں کریں گے نا جب سائٹ ہو, سائٹ بھی ہم نے کور کی ہوئی ہے. ڈومین ہوسٹنگ بائی کرنے سے لے کر کمپلیشن تک سب خبر اس میں ہے. تو اس کو ضرور آپ بھی دیکھیے گا, ایک نالج آپ کو بھی ملے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ٹیم آپ بناتے ہیں ان سے بھی کہیے گا کہ اس کو دیکھیے گا, تاکہ ویلیو ایڈیشن کچھ ان کے نالج میں بھی ہو سکے. تو یہ تھی آج کی گفتگو. مجھے تو بہت مزہ آیا بہت چیزیں سن کے, کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ہمارے لیے بھی نہیں ہوتی ہیں, تو انہوں کی بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. تو آپ لوگوں کے لیے بھی موٹیویشن بھی تھی اور انفارمیشن بھی تھی کہ آپ کو کون سی فنانسنگ اسکیم میں جانا چاہیے. ٹرائی کیجیے گا اپنا انٹرسٹ فری میں یوٹیوب پہ JVP کا کورس لگا ہوا ہے, وہ دیکھیے گا, انٹرسٹ بنے گا, انرول کر لیجیے گا ان نمبرز پہ رابطہ کر کے. SEO کو دیکھنا چاہیں تو SEO کا کورس بھی لگا ہوا ہے, اسکرین پہ جا کے دیکھیے گا. انرول کرنا چاہیں تو اس کے لیے نمبر دیا ہوا ہے. ویب ڈیولپمنٹ ہمارا کورس لگا ہوا ہے, یعنی کہ تمام کورسز جو ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں. ویب سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں nextsolution.com, اس پہ جا کے آپ دیکھیے گا اویلیبل کورسز کیا ہیں, ان کی انرولمنٹ ڈیٹ کیا ہے, ان کی فی کیا ہے. کچھ کورسز ہم ڈسکاؤنٹ پہ آفر کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ایسے بھی وقت ہوتے ہیں جہاں پہ ہم فری آفر کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ضرور اس کو چیک کرتے رہیے گا. اور ہمارے سوشل میڈیا فیس بک ہے اور یوٹیوب, اس کو فالو کر لیجیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنس آتے رہیں. ہماری جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں, جو الرٹس ہوتے ہیں, آفرز ہوتی ہیں, پروموشنز ہوتی ہیں, اور نالج بیس لرننگ کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو بر وقت مل سکیں. ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا. کوئی بھی سوال ہے یقین سے ریلیٹڈ, یقین ان کا نام ہے اور یہ یقین کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو کامنٹ میں ضرور کیجیے گا. ہمارے پاس ہیں یہ, ہم اس سے دوبارہ پوچھیں گے اور آپ کو وہ ایڈوائس ضرور شیئر کریں گے. شیئر ضرور کیجیے گا, لائک ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں جس میں ہم کوئی نہ کوئی لرننگ سیکھ رہے ہوں گے اور ایک کسی ایکسپرٹ سے بات کر رہے ہوں گے. ایک اور ایجنسی آنر مجھے یاد ہے, ان کے ساتھ بھی میں نے ایک پلان کیا ہوا ہے, جیسے کوئی وقت ملتا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا. تو اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.